بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، ہم آپ کو تاریخ انبیاء کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے. تاریخ انبیاء اور اقوام عالم، جیسے کہ کتاب جو ہے اس میں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید کی روشنی میں لکھی گئی ہے. اور جب یہ کتاب ہمارے پاس آئی، ہمارے ہاتھ میں آئی، تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ اتنی بہترین کاوش ہے سیدہ انوار زہرا زیدی کی کہ ہمیں اس کو عام لوگوں تک پہنچانا چاہیے. بہت ہی بہترین کاوش ہے، اور جب آپ یہ سنیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ واقعی اس پہ کتنی محنت اور کتنی ریسرچ کی گئی ہے. عام لوگوں کی پہنچ میں آ گئی ہے تو دنیا کے بارے میں بہت سی اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے جو دین جو پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا ہے، راستی کا دین، حق کا دین، صراط کا دین، تو اس کے بارے میں کتنی کم معلومات ہیں ہمارے پاس. ہم سیدہ انوار زہرا زیدی کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ جو واقعی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہے. ہم آپ کو کرسچینٹی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کرسچینٹی جو ہے، ایسا وقت بھی آیا حضرت عیسیٰ کی چونکہ تعلیمات ان کے زمانے میں نہیں لکھی گئی تھیں، کچھ بھی ریٹن میں نہیں آیا تھا، تو حضرت عیسیٰ کے 30 سال گزرنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ کو پروردگار عالم نے دنیا سے اٹھا لیا، تو اس کے 30 سال کے بعد لوگوں نے ان کی تعلیمات کو لکھنا شروع کیا. تو ظاہر ہے آپ کو یہ تو علم ہے کہ جب کوئی بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ بہت ہی بعد میں چیزیں لکھی جاتی ہیں تو اس میں کتنی چینجز لائی جاتی ہے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے لیے ہوا کہ انجیل تو بہت ساری لکھی گئیں، ان کی جو کتاب اللہ نے جو ان کو دی تھی اس کے بارے میں، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں نئی شامل کی گئیں. اور سب سے زیادہ خطرناک اور منظم سازش جو تھی وہ پال نے کی. اور آج کی دنیا دیکھیں، پال کی تعلیمات کو سب سے زیادہ جانتی ہے، اور پال کی تعلیمات کو چرچ نے بھی قبول کیا. اور اس کا جو سب سے خطرناک عقیدہ جو اس نے مشہور کیا وہ یہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ عقیدہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے تو نہیں لوگوں نے قبول کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ زیادہ مسیحی دنیا جو ہے نا وہ اس عقیدے کو پسند کرنے لگی، کیونکہ چرچ نے اس عقیدے کو پروموٹ کیا. اور وہ کیا اس وجہ سے کیونکہ اس میں ان کی بہت زیادہ کچھ دنیاوی مصلحتیں تھیں. اچھا، پال کی جو دیکھیں، سینٹ پال کا نام جو ہے وہ مسیحی دنیا میں اتنا جانا پہچانا ہے کہ ہر شخص اس کو پہچانتا ہے. لیکن یہ جو دوسرے ہیں جن کا نام جوزف ہے، جوزف کی جو ہے تعلیمات اتنی زیادہ عام نہیں ہو سکی ہیں. یہ شخص جو ہے جس کو رسول بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے اس کو رسول کا نام دیا تھا. یہ شخص سائپرس کا رہنے والا تھا، اور اس کا تعلق بنی اسرائیل کے سب سے معتبر اور مقدس قبیلے بنی لاوی سے تھا. یہ دونوں مشہور فریسی عالم کمیلی ایل کے شاگرد تھے، اس لیے لوقا نے رسولوں کے اعمال میں دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ کیا ہے. حضرت عیسیٰ پر جو جوزف تھا وہ ابتدا ہی سے ایمان لے آیا تھا. اس کا زیادہ وقت آپ کی صحبت میں ہی گزرا، اور وہ پورا وقت آپ کی تعلیمات سے فیض یاب ہوتا رہا تھا. باب 4 میں جو ہے آیت نمبر 36 to 37، اس میں یہ لکھا ہے کہ رسولوں کے اعمال کی روح سے اس کا ایک کھیت تھا جس کو اس نے بیچا اور رقم لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی. نہ صرف وہ بلکہ اس کی بہن میری اور اس کا بھانجا جان مارک بھی حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والوں میں سر فہرست تھے. وہ اور اس کی بہن میری کا بالا خانہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ کے لیے
حکم خدا اور رسول سے فصاح لاسٹ سپر کا اہتمام کیا گیا تھا، اور بعد میں بھی تمام حواری اسی مقام پر جمع ہو کر آئندہ کا لائے عمل تہل کرتے تھے۔ رومی بادشاہ ساول، جو کہ بعد میں پال کے نام سے مشہور ہوا، رومی باشندہ، بادشاہ نہیں باشندہ ہے وہ، پال کے نام سے مشہور ہوا، حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ رسولوں کے اعمال میں آیت نمبر 21 میں یہ لکھا ہے کہ بلکہ اس کا شمار آپ کے دشمنوں میں کیا جاتا تھا۔ وہ پال جو آج مسیحی دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے، سینٹ پال، تو وہ جو ہے وہ آپ پر ایمان بھی نہیں لایا تھا، بلکہ اس کا شمار آپ کے دشمنوں میں کیا جاتا تھا۔ وہ آپ پر ایمان لانے والوں پر ظلم بھی کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ کلیسا کو برباد کرتا تھا اور گھر گھر میں گھس کر عورتوں اور بچوں کو گھسیٹ کر قید کیا کرتا تھا۔ یہ رومی باشندہ پال جو تھا، اس کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 5 سال بعد، یعنی 35 میں وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان بھی لے آیا، اور اس اعلان کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا کہ جیسے کہ لکھا ہے اعمال باب 9 میں آیت 12، یسوع خدا کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس اعلان کے ساتھ وہ داخل ہوا دمشق میں۔ دمشق کے یہودی جو کہ خدائے واحد کے ماننے والے تھے، اس کا یہ اعلان سن کر اس کی جان کے دشمن ہو گئے، یعنی یہودی تو خدائے واحد کے ماننے والے، تو ان کا یہ اعلان سنا تو اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اس افتاد پر وہ جان بچا کر صحرائے عرب کی طرف نکل گیا، اور کئی سال بعد اس نے یعنی کہ پال نے یروشلم پہنچ کر شاگردوں میں گھلنے ملنے کی کوشش کی، لیکن سب لوگ اس سے خوفزدہ تھے۔ اس وقت جو جوزف تھا اس نے اس کی ضمانت لے لی۔ اب کیا ہوا کہ وہاں کے رہنے والوں نے اس کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، نتیجے کے طور پر اسے پھر وہاں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا، اور وہ ترسوس جا کر رہنے لگا۔ پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسا کو چین ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جو برناباس تھا اس کو پتہ نہیں یہ خوش فہمی کیوں تھی کہ پال جو ہے اس کی علمی استعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، مختلف زبانوں میں ماہر بھی تھا، وہ بہت ایک تیز آدمی تھا، تحریر اور تقریر کی بہترین صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کا یہ خیال تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے مشن کو کامیاب بنا سکتا ہے، یعنی پال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے مشن کو بہت کامیاب بنا سکتا ہے۔ اسی خیال کے تحت وہ ساؤل یعنی پال کی تلاش میں ترسوس چلا گیا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ لے آیا، اور 1 سال تک وہاں کے کلیسا میں دونوں مل کر تعلیم دیتے رہے۔ اسی مقام سے پہلی بار شاگردوں کو مسیحی کہا گیا ہے۔